دوستو ہندوستان میں مسلمانوں کے ہونے کا ثبوت تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتا ہے، لیکن آپ اتہاس کی کتابوں میں اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مسلمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہندوستان میں کب داخل ہوئے، تو آپ کو سب سے پہلا نام محمد بن قاسم کا ملے گا، کیونکہ محمد بن قاسم ہی اپنی فوج کے ساتھ داخل ہونے والا ہندوستان میں پہلا مسلم یودھا تھا۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور محمد بن قاسم ہی وہ انسان تھا جس نے ہندوستان کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان کے لوگ مذہب اسلام سے زیادہ واقف نہیں تھے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر محمد بن قاسم کون تھے اور آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی کم عمر کے یودھا کو ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کرنا پڑا۔ دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1300 سال پہلے سے۔ حضرت محمد بن قاسم کی پیدائش 694 عیسوی میں طائف میں ہوئی تھی۔ آپ بنو امیہ کے ایک مشہور گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ آپ ابھی صرف 5 سال کی عمر کے ہی ہو پائے تھے کہ آپ کے والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ آپ بچپن سے ہی بہت ہوشیار، بہادر اور ذہین تھے۔ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غریبی کی وجہ سے آپ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور اسی وجہ سے آپ بہت ہی کم عمر میں فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ لہٰذا کم عمر ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے بلبوتے پر فوج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ لہٰذا اب بات آتی ہے کہ ہندوستان پر محمد بن قاسم نے چڑھائی کیوں کی تھی۔ دوستو یہ بات ہے اس دور کی جب ہندوستان کی سرحد اس سندھ میں ہوا کرتی تھی جو سندھ آج ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس سندھ میں اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے ہی راج کے لوگوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لنکا کے ایک گورنر نے عراق کے مسلم گورنر کو تحفے بھیجنے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا۔ لنکا کے اس جہاز میں تحفوں کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم خواتین بھی تھیں جو مکہ شریف حج کے لیے نکلی تھیں۔ یہ جہاز جب سندھ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو سندھ کی بندرگاہ پر لٹیروں نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا۔ تمام تحفے لوٹ لیے گئے اور تمام مسلم خواتین اور مرد جو بھی اس میں موجود تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک شخص ہی بچ سکا جو بھاگ کر عراق پہنچا اور اس نے عراق کے گورنر کو اس پورے حادثے کی خبر دی۔ اس وقت مسلمان اسپین جیسے علاقوں میں اپنی فتح کو آگے بڑھانے میں مصروف تھے اور لگاتار جیت حاصل کر رہے تھے، اس لیے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے اس پورے حادثے کو خط کے ذریعے ہی نپٹانا بہتر سمجھا، اور انہوں نے سندھ کے راجہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے یہ لکھا کہ ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کی آپ بھرپائی کریں اور ان ڈاکوؤں سے آپ بدلہ لیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط پر عمل کرنے کے بجائے اپنا گھمنڈ اور تکبر دکھایا۔ حجاج بن یوسف کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں راجہ داہر نے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا جس کی مانگ حجاج بن یوسف نے کی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کے پاس راجہ داہر کا خط پہنچا تو حجاج بن یوسف غصے سے پاگل ہو گئے اور انہوں نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم کو، جن کی عمر 17 سال تھی، ان کو پوری فوج کی سپہ سالاری دے دی اور ان کی نگرانی میں پوری فوج کو ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔ جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پر اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی تو راجہ داہر کی وہ فوج جو اپنے گھمنڈ میں ہمیشہ چکنا چور رہتی تھی، لمحوں بھر بھی محمد بن قاسم کی ہوشیاری کے آگے اور بہادری کے سامنے نہ ٹک سکی۔ چند لمحوں کے بعد ہی راجہ داہر کی فوج کو شکست حاصل ہوئی اور راجہ داہر کو بھی اس ہار کے ساتھ ساتھ قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے چند لمحوں کے اندر ہندوستان کو بھی ان دیشوں کی لسٹ میں شامل کر لیا کہ جن دیشوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں محمد بن قاسم نے لگاتار ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ آپ لگاتار بڑے سے بڑے قلعے کو فتح کرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا جب پورے سندھ میں محمد بن قاسم کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ تقریباً سندھ میں 4 سال رکے اور ان 4 سالوں میں آپ نے حکومت کا ایسا نظام تیار کیا جو آج سے پہلے کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلی بار فتح حاصل کی تھی، اس کے اگلے دن ہی محمد بن قاسم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے مذہب کے طور طریقے اپنانے کی پوری آزادی ہوگی، لہٰذا کسی بھی طرح کی پابندی نہیں کی جائے گی۔
اب بات آتی ہے محمد بن قاسم کی وفات کے بارے میں کہ آخر محمد بن قاسم کی وفات کیسے ہوئی۔ دوستو، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جس شخص نے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی سندھ کو فتح کیا، وہ شخص صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ہی اپنی موت سے ہار گیا تھا۔ یعنی محمد بن قاسم کا انتقال صرف 20 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ سچائی ہے کہ آپ کسی بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی موت کے بارے میں اتہاس کاروں نے الگ الگ باتیں لکھی ہے، لیکن تمام مورخین ایک بات پر متفق ہیں کہ آپ کو قتل کرنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ مسلمانوں کا حکمران تھا۔ جب 724 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ پر سلیمان بن عبد الملک گدی نشین ہوا، تو اس نے حجاج بن یوسف کے چاہنے والے اور اس کے قریبیوں کو مروانا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہی وجہ رہی کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ اسی وجہ سے سلیمان بن عبد الملک نے یہ آرڈر جاری کیا کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا جائے۔ آپ کو واپس بلا کر قید کروا دیا گیا، اور اس قید میں ہی آپ کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ڈھائے گئے کہ اس ظلم کی وجہ سے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا اتنی کم عمر میں وفات پانے والا یودھا آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی نظر میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہے۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔